بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، ایوان شاہی کی جانب سے کرونا وائرس کے موجودہ حالات کے پیش نظر ایک بار پھر تارکین کی سہولت کے لیے ان کے اقامہ خروج عہدہ اور وزٹ ویزوں کی مدت میں 31 جولائی 2021 تک توسیع کے احکامات صادر کیے گئے ہیں۔ ناظرین، خبروں کی اہم ڈسکشن جاری رہے گی۔ نئے آنے والے حضرات سے گزارش کروں گا کہ جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر نہیں کیا، کائنڈلی وہ میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل نوٹیفیکیشن کو اوپن کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی معلوماتی خبر آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ محکمہ پاسپورٹ جوازات نے فوری طور پر توسیع کا طریقہ کار متعین کرتے ہوئے اہم نکات بیان کیے ہیں جن کے تحت وہ تارکین حالیہ شاہی رعایت سے مستفید ہو سکتے ہیں جو درج ذیل زمرے میں شامل ہوں گے۔ جوازات کی جانب سے جاری کردہ 3 نکاتی لائحہ عمل میں تیسرے نقطے میں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ دی جانے والی شاہی رعایت سے ان 20 ممالک کے شہری مستفید ہوں گے جہاں سے مسافروں کی آمد پر 2 فروری 2021 سے عارضی پابندی عائد کی گئی تھی۔ نئے احکامات کے حوالے سے جاری کیے گئے لائحہ عمل کے پہلے نقطے میں بتایا گیا ہے کہ ان ممالک کے تارکین جہاں سے مسافروں کے مملکت آنے پر عارضی طور پر پابندی کی گئی ہے، ان کے اقاموں میں خروج عہدہ کی مدت میں شاہی احکامات پر عمل کرتے ہوئے 31 جولائی 2021 تک مفت توسیع کی جائے گی۔ شاہی فرمان کے تحت رعایت کے حقدار وزٹ ویزے کے حامل افراد بھی ہوں گے جن کا ویزا مخصوص ممالک سے عارضی سفری پابندی کی وجہ سے متاثر ہوا ہے، ان کے وزٹ ویزے کی مدت میں بھی توسیع کر دی جائے گی۔ ناظرین، واضح رہے کہ شاہی فرمان کے بعد جوازات کی جانب سے خودکار سسٹم کے تحت اقاموں، خروج عہدہ اور وزٹ ویزوں کی مدت میں 31 جولائی تک توسیع کے پروگرام پر مرحلہ وار عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ جوازات اور نیشنل ڈیٹا بیس سینٹر کے اشتراک سے اقاموں اور خروج عہدوں کی مدت میں خودکار طریقے سے توسیع کی جائے گی جس کے لیے جوازات سے رجوع کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ناظرین، شاہی فرمان کے تحت جوازات کی جانب سے اعلان کردہ تیسرے نقطے کے مطابق وہ افراد جن کے اقامے اور خروج عہدہ کی مدت 2 فروری جب 20 ممالک سے مسافروں کی آمد پر پابندی عائد کی گئی تھی اس سے پہلے ختم ہو گئی تھی، وہ اس رعایت میں شامل نہیں ہوں گے۔ وہ افراد جن کا خروج عہدہ یا واپسی کی مدت 2 فروری کے بعد کی تھی وہ اس رعایت سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ یہ بات بھی مد نظر رکھی جائے کہ 24 مئی 2021 کو بھی پاکستان سمیت ان 20 ممالک کے شہریوں کے اقاموں اور خروج عہدہ کی مدت میں 2 جون تک توسیع کے احکامات صادر کیے تھے جن سے مسافروں کے آنے پر کرونا وائرس کی وجہ سے عارضی پابندی عائد کی گئی تھی۔ شاہی رعایت سے سب سے زیادہ فائدہ ورک ویزوں پر جانے والوں کو ہوگا کیونکہ موجودہ توسیع 31 جولائی تک مفت ہوگی۔ اس میں اقامہ، خروج عہدہ اور لیبر آفس کی فیس کے علاوہ مقابل مالی یعنی سعودیائزیشن فیس بھی نہیں لی جائے گی جس سے براہ راست کمپنیوں کو زیادہ فائدہ ہوگا اور وہ اس رعایت سے کمپنیوں اور اداروں پر مالی بوجھ کم ہونے کا امکان ہے۔ جہاں تک فیملیز کا تعلق ہے ناظرین، ان کے لیے صرف خروج عہدہ کی فیس کے حوالے سے ہی فائدہ ہوگا کیونکہ قانون کے مطابق فیملیز کا اقامہ سربراہ خانہ کے اقامے سے منسلک ہوتا ہے۔ جب سربراہ خانہ کا اقامہ تجدید ہوگا اس کے ساتھ ہی اہل خانہ کا اقامہ بھی تجدید کر دیا جائے گا۔ البتہ فیملیز کے خروج عہدہ کی فیس جو کہ 100 ریال ماہانہ ہے اس میں کافی رعایت ملے گی۔ اس اعتبار سے اگر کسی فیملی کے 2 ممبران وطن گئے ہوئے ہیں اور ان کا خروج عہدہ مارچ میں ایکسپائر ہو گیا ہے، انہیں اس نئی شاہی رعایت کے تحت 5 ماہ کی مفت توسیع یعنی 500 ریال فی فرد کے حساب سے 1000 ریال کی رعایت مل جائے گی۔ ناظرین، آپ کو بتاتا چلوں کہ شاہی رعایت سے سب سے زیادہ فائدہ ورک ویزوں پر جانے والوں کو ہوگا کیونکہ موجودہ توسیع 31 جولائی تک مفت ہوگی۔ اس میں اقامہ، خروج عہدہ اور لیبر آفس کی فیس کے علاوہ مقابل مالی یعنی سعودیائزیشن فیس بھی نہیں لی جائے گی جس سے براہ راست کمپنیوں کو زیادہ فائدہ ہوگا اور وہ اس رعایت سے کمپنیوں اور اداروں پر مالی بوجھ کم ہونے کا امکان ہے۔ جہاں تک فیملیز کا تعلق ہے ناظرین، ان کے لیے صرف خروج عہدہ کی فیس کے حوالے سے ہی فائدہ ہوگا کیونکہ قانون کے مطابق فیملیز کا اقامہ سربراہ خانہ کے اقامے سے منسلک ہوتا ہے۔ جب سربراہ خانہ کا اقامہ تجدید ہوگا اس کے ساتھ ہی اہل خانہ کا اقامہ بھی تجدید کر دیا جائے گا۔
البتہ فیملیز کے خروج عہدہ کی فیس جو کہ 100 ریال ماہانہ ہے، اس میں کافی رعایت ملے گی۔ اس اعتبار سے اگر کسی فیملی کے 2 ممبران وطن گئے ہوئے ہیں اور ان کا خروج عہدہ مارچ میں ایکسپائر ہو گیا ہے، انہیں اس نئی شرعی رعایت کے تحت 5 ماہ کی مفت توسیع یعنی 500 ریال فی فرد کے حساب سے 1000 ریال کی رعایت مل جائے گی۔ ناظرین، آخر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میرا نیا نیوز چینل ریئلٹی نیوز ٹائم لانچ ہو چکا ہے۔ ڈسکرپشن میں میں نے اس چینل کا لنک چھوڑ دیا ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اس چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل نوٹیفیکیشن بھی اوپن کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی خبر آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ ناظرین، یہ تھی ابھی تک کے لیے سعودی عرب میں رونما ہونے والی خاص تبدیلیاں اور ان کی اپڈیٹ۔ انشاءاللہ نیکسٹ بلیٹن میں ملتے ہیں خاص اور معلوماتی خبر کے ساتھ۔ ویڈیو ختم کرنے سے پہلے میں تمام نئے آنے والے حضرات سے گزارش کروں گا کہ کائنڈلی میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل نوٹیفیکیشن کو اوپن کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی خبر آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اپنا خیال رکھیے اور دوسروں کا بھی۔ اللہ حافظ۔